السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات تو ہوئی، لیکن ملاقات میں کیا کچھ ہوا مولانا سے ہم نے آج تفصیلی اس پر ڈسکشن کرنے کی کوشش بھی کی، اور مولانا نے پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ جے یو آئی کا جو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوا 2 دن کا، اس کے حوالے سے مولانا نے بریفنگ دی۔ سیاسی بہت سارے سوالات ہوئے، وہ میں نے لائیو پریس کانفرنس کی تھی، بہت سارے دوستوں نے وہ دیکھی ہوگی۔ اور لیکن اس کے بعد پھر مولانا کے ساتھ کوئی 1-1.5 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی ہماری طویل نشست ہوئی، گپ شپ ہوئی، جس میں مزید مولانا کے ساتھ بہت ساری باتیں کھل کر باتیں ہوئی ہیں سیاست پر، پالیٹکس پر۔ لیکن جو فوکس ہے میرا وہ ہے آج پی ڈی ایم کے حوالے سے مولانا نے بہت سارے معاملات کلیئر کر دیے ہیں۔ شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کے بعد بھی پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کی واپسی کا کوئی چانس نہیں نظر آیا، نہیں بن سکا۔ شہباز شریف نے جو اجلاس بلایا تھا، جو ڈنر پر بلایا تھا لوگوں کو، اپوزیشن رہنماؤں کو، اس میں بھی شہباز شریف نے جو ہے زیادہ تر پارلیمنٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے یا بجٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے ان کے ساتھ مشاورت بھی کی ہے۔ پی ڈی ایم پہ بھی باتیں ہوئیں، لیکن مولانا کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے تو مولانا کا تو یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب عیادت کرنے آئے تھے۔ اب ظاہر ہے شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم میں لیڈ کریں گے نون لیگ کو۔ تو شہباز شریف اور مولانا کی جب پی ڈی ایم کے سربراہ کی ملاقات ہو تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ سیاسی گفتگو نہ ہوئی ہو؟ تو سیاسی گفتگو بھی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، تحریک کے حوالے سے آگے کیا کرنا ہے، لانگ مارچ کے حوالے سے کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ مولانا سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ مولانا کہ کیا پی ڈی ایم پر اب آئندہ شہباز شریف کی سیاست کے اثرات یا جھلکیاں نظر آئیں گی، کیا ہوگا؟ تو مولانا نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے پھر کلیئر کہا، میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، شہباز شریف صاحب کی سیاست کو مفاہمت کی سیاست، مفاہمت کے والے سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ کوئی ایگریسو یا مزاحمتی سیاست وہ نہیں کرتے جو نواز شریف نے پی ڈی ایم میں کی، یا مریم نواز نے پی ڈی ایم میں کی، یا مولانا نے خود جس طرح کی تقاریر سخت کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ تو شہباز شریف تو جیل میں تھے اور وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقاریر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اب وہ واپس آئے ہیں تو کیا ان کی مفاہمت کے اثرات نظر آئیں گے؟ تو مولانا نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت یا مزاحمت یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ عنوان نہیں ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ کلیئر بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ہر ادارے کو اپنے دائرے اختیار میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کا حصہ ہوتی ہے، بیوروکریسی بھی اس ملک کا حصہ ہوتی ہے، سیاستدان بھی اس ملک کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو اگر ملک دشمن ڈکلیئر کرتے رہیں گے تو یہ نظام اس طرح نہیں چلتا۔ ہمیں اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہ کر کام کرنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کی مشاورت اور کنسلٹیشن اور کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ معاملات چلانے پڑتے ہیں، تب ملک آگے بڑھتا ہے۔ یعنی سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، یہ ان کا جب آپس میں کوآرڈینیشن ہوگی اب اور اپنے اپنے دائرے اختیار میں یہ کام کرتے رہیں گے تو بات سیدھی ہے، معاملات گڑبڑ نہیں ہوں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کرنا پڑے گا، جو خرابیاں ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی وجہ سے، وہ ان کا ازالہ کرنا پڑے گا، اور تاکہ بہتری آ سکے، اور اس کے لیے ظاہر ہے اپنے دائرے اختیار میں رہنا ہوگا۔ تو مولانا سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں وہ تو پی ٹی آئی ہاری ہے ہر جگہ پہ، اپوزیشن ہی جیتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ سمجھتے ہیں کہ کردار نہیں تھا؟ کیونکہ آپ نے بھی کوئی، اپوزیشن نے بھی کوئی الزامات اسٹیبلشمنٹ پر نہیں لگائے تھے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے، دھاندلی کرائی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ ضمنی انتخابات نے کلیئر کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جب دھاندلی کرتی ہے تو نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، جب دھاندلی نہیں کرتی، مداخلت نہیں کرتی تو نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔
تو مطلب یہ کلیئر کر دیا کہ ضمنی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے داندلی نہیں کی تو نتائج آپ کے سامنے ہیں، یعنی اپوزیشن کی جماعتیں جیتی ہیں، پی ٹی آئی نہیں جیتی۔ جب داندلی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ تو پھر نتائج 2018 کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ مولانا نے چیزیں ڈسکس کیں، اور مولانا نے پی ڈی ایم کی بحالی کے حوالے سے، یعنی پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کی واپسی کے حوالے سے بھی کلیئر کہہ دیا کہ بھئی ہمارا یہ طے ہے کہ پی ڈی ایم میں جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 29 مئی کو بلایا ہے اسلام آباد میں، اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دعوت نہیں دی جائے گی، نہیں بلایا جائے گا۔ یہ مولانا نے آج کلیئر کر دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ پھر پی ڈی ایم کی باقی جو جماعتیں ہیں جو ابھی رہتی ہیں 8 جماعتیں، وہ آپس میں جب بیٹھیں گی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیا کرنا ہے اور اے این پی کا کیا کرنا ہے، اور پی ڈی ایم کی تحریک کا آگے پلان کیا، لائے عمل کیا رکھنا ہے۔ لیکن ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ کرنا پڑے گا، یعنی غلطیاں تسلیم کر کے ان کا اب ریئلائزیشن کرنی ہوگی اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آ سکتے ہیں، یہ ابھی بھی مولانا نے گنجائش دکھائی ہے، لیکن مولانا نے کہا ہے کہ اب اس وقت پی ڈی ایم کا دونوں حصہ نہیں ہے، ان کو نہیں بلایا جائے گا، باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس معاملے پر ہم اپنا لاہ عمل جو ہے طے کریں گے۔ تو تحریک کے حوالے سے بھی انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی سوالات ہوئے، تو مولانا نے کہا کہ ہم اسی موقف پر قائم ہیں، لانگ مارچ ہوگا اور اس پہ قائم ہے ابھی، لیکن ابھی مشاورت کریں گے اپوزیشن جماعتوں کے پاس۔ یہ طے ہو گیا کہ مولانا کی اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سیاسی گفتگو تو ہوئی ہے، پی ڈی ایم کے حوالے سے سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن جو ایک خبریں چل رہی تھیں مارکیٹ میں نے بھی ویلاگ میں ڈسکس کیے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں تاثر یہ تھا یا خبریں تھیں، میں نے بھی بتایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد مزید کچھ عرصہ برقرار رہے، پیپلز پارٹی بھی حصہ اس کا رہے، اے این پی بھی حصہ رہے، ابھی تقسیم نہیں ہونا چاہیے اپوزیشن جماعتوں کو۔ تو یہ شہباز شریف نے مولانا کے ساتھ بھی یقیناً ڈسکس کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جب مولانا نے پریس کانفرنس کی تو مولانا نے کلیئر کر دیا کہ بھئی اپوزیشن میں فی الحال اتحاد میں پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں ہیں اور ان کو بلایا بھی نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں معاملات طے نہیں ہوئے، پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو واپس لینے کے حوالے سے۔ حکومت کے جانے نہ جانے کے حوالے سے بھی سوالات ہوئے جہانگیر ترین کے حوالے سے کہ جہانگیر ترین کو یہ آفتر کارڈ جو گپ شپ ہوئی، آندر کارڈ بھی کچھ چیزیں ہوئیں ڈسکس کہ جہانگیر ترین گروپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ تو مولانا کی باتوں میں سے ایسا نہیں لگا، کہ جواب میں سے ایسا نہیں لگا کہ مولانا جہانگیر ترین گروپ کو کوئی خطرہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے، ان کی اندرونی اپنی گیم ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا نے جو جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کے اجلاس ہوئے ہیں، 2 دن اجلاس ہوا ہے، تو اس میں ایک تو وفاق المدارس کا جو سرکاری بورڈ ہے، مدارس بورڈ، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو ہمارے زیر انتظام مدارس ہیں وہ کسی صورت بھی وفاق کے جو مدارس کا بورڈ ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، یہ مولانا نے اعلان کیا ہے۔ اور جو امریکہ کو ہوائی اڈے دیے جانے کی خبریں آئی ہیں، اس پر بھی بڑا احتجاج کیا ہے جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا نے کہ امریکہ کو پھر یعنی اڈے دے کر پھر پاکستان جو ہے دوبارہ عالمی جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے، یہ ملک کو جنگ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے تو یہ پاکستان میں ان کو ہوائی اڈے دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ملک کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ 2001 میں بھی یہی کیا گیا تھا، اب بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو عمران خان نے یہ دھرنے شرنے اور یہ لگائے تھے اپنے اپوزیشن کے دور میں، یہ اب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ان کا یہ سب ڈرامہ تھا۔
تو حکومت کے حوالے سے بہرحال مولانا نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم پرعزم ہے، پی ڈی ایم کی تحریک چلتی رہے گی۔ اجلاس جو ہوگا 29 مئی کو جو ہوگا اس میں بہت سارے معاملات ڈسکس ہوں گے، پیپلز پارٹی کا، اے این پی کا، پی ڈی ایم کے اگلے لائحہ عمل کا۔ لیکن مولانا بالکل پر اعتماد اور مطمئن نظر آ رہے تھے نون لیگ کے حوالے سے اور شہباز شریف کے حوالے سے۔ جو نون لیگ کی ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں، نون لیگ کے ترجمان نے خود کہا ہے کہ ہماری صلح ہو چکی ہے۔ محمد زبیر نے، نون لیگ کے ترجمان نے نہیں، نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان نے، محمد زبیر نے یہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر کہا ہے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے راولپنڈی کے ساتھ۔ تو لیکن مولانا پر اعتماد اور مطمئن نظر آ رہے تھے کہ نون لیگ کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ مذاکرات، ڈائلاگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اگر اس معاملے پہ کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے تو اس میں کوئی وہ قباحت نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ملک کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس پر بات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، کلیئر ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ملاقاتوں کا سلسلہ مولانا نے، شہباز شریف نے شروع کر دیا ہے۔ ایکٹیویٹیز جے یو آئی کی مرکزی مجلس سے شروع ہو گئی، شہباز شریف کی مولانا سے ملاقات ہو گئی، شہباز شریف نے کھانا دیا پارلیمانی رہنماؤں کو، اپوزیشن کے رہنماؤں کو، اور اسی طرح پھر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے چیزیں مزید سیاست میں جو ہے ایکٹیویٹی آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی۔ لیکن حکومت کو جو خطرات ہیں، وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اب ظاہر فارورڈ بلاک بن چکا ہے ایک ہم خیال گروپ کے نام سے، تو وہ ایک خطرہ، ایک تلوار تو لٹکا دی گئی ہے کپتان حکومت کے سر کے اوپر۔ تو کسی بھی وقت اگر معاملات کسی بھی وقت بگڑ سکتے ہیں، کسی بھی وقت حکومت جا سکتی ہے۔ یہ یعنی ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے کپتان حکومت کے سر کے اوپر۔ تو دیکھتے ہیں، بجٹ بھی آنے والا ہے، اپوزیشن کیا کرتی ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کا کس رخ میں اب جاتی ہے، مزاحمتی رخ میں جاتی ہے، مفاہمتی رخ میں جاتی ہے۔ شہباز شریف کا بڑا اس میں رول ہوگا، نظر آئے گا، کیونکہ نون لیگ اتحاد کی بڑی جماعت ہے، تو اس کا رول نظر آئے گا مفاہمتی، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن فی الحال اس پہ جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، اس کے فیصلے سامنے آئیں گے تو اس میں پھر چیزیں کلیئر ہوں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔